بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری عزیز بہنوں، کسی نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا 41 مرتبہ سورہ یاسین کے عمل سے گھر میں خیر و برکت آتی ہے؟ چنانچہ آج ہم آپ کے سامنے یہی ذکر کریں گے کہ سورہ یاسین کو کس طرح پڑھنا مجرب ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے، کس طرح یہ دافع مسرات ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے واضح کی جائے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ تبارک و تعالی قرأ طٰہٰ و یاسین قبل ان یخلق السماوات والارض بألف عام، کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین زمین و آسمان کی پیدائش سے 1000 سال پہلے تلاوت کی۔ فلما سمعت الملائکہ، جب فرشتوں نے سنا قرآن کے پڑھنے کو، قالت، تو انہوں نے فرمایا طوبی لامۃ ینزل ھذا علیہا، خوشخبری ہے اس امت کے لیے جس پر یہ صورت نازل ہوگی۔ وطوبی لاجواف تحمل ھذا، اور خوشخبری ہے، بشارت ہے ان سینوں کے لیے جو اس کو یاد کر لے گی۔ وطوبی لسنۃ تتکلم بھذا، اور سعادت مند ہے وہ زبانیں جو ان صورتوں کی تلاوت کرے گی۔ کیا کہا؟ جب اللہ تبارک و تعالی نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی تو فرشتے نے کہا کہ بشارت ہے اس امت کے لیے جو اس سورت کی تلاوت کرے گی، سورہ طٰہٰ کی، سورہ یاسین کی، اور خوشخبری ہے، بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کو یاد کر لیں گے، اور خوش نصیب ہے وہ زبانیں جو اس کو تلاوت کرے گی۔ تو اس سے اس کی عظمت آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ دوسری جگہ ایک روایت ہے ترمذی شریف کی کہ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل شیء قلبا، ہر ایک چیز کا دل ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان لکل شیء قلبا، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے۔ وقلب القرآن یاسین، اور قرآن کا دل کیا ہے؟ یاسین ہے۔ ومن قرأ یاسین كتب اللہ بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات، کہ جو شخص اس کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 قرآن کا ثواب لکھتے ہیں۔ ایک تیسری حدیث ہے سنن دارمی کی کہ عن عطاء ابن ابی رباح رضی اللہ عنہ قال بلغنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قرأ سورہ یاسین فی صدر النہار قضیت حوائجہ، من قرأ یاسین، جو سورہ یاسین کو فی صدر النہار، دن کے شروع میں پڑھے گا، صبح کو پڑھے گا، قضیت حوائجہ، اس کے پورے دن کی تمام حاجتیں پوری کر دی جائے گی۔ تو ان تمام روایات سے آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اس کا پڑھنا کتنا بابرکت ہے اور کس طرح دافع مسرات ہے۔ تیسری ایک حدیث ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دوام علی قراءۃ یاسین کل لیلہ، جو شخص اس کی پابندی کرے سورہ یاسین کے پڑھنے کی ہر رات، ثم ماتا، پھر وہ مر جائے، ماتا شہید، تو وہ شہید ہو کر مرے گا، شہید ہونے کی حالت میں مرے گا، اس کا اجر شہید کے برابر لکھا جائے گا۔ ایک پانچویں حدیث ہے سمعت ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ یاسین فی لیلۃ اصبح مغفورا له، من قرأ یاسین، جو شخص سورہ یاسین کو پڑھے گا فی لیلۃ، رات کو، اصبح مغفورا، تو وہ صبح اس حال میں کرے گا کہ اس کی تمام گناہیں معاف کر دی جائیں گی۔ تو ان تمام روایتوں کے پیش نظر ہمیں یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی کہ سورہ یاسین کا پڑھنا کس طرح نفع بخش ہے ہمارے لیے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی۔ چنانچہ ہر شخص کو چاہیے کہ کم از کم دن میں، یعنی صبح کے وقت، دن کے شروعات میں یا رات کے وقت ضرور اس کی تلاوت کرے۔ لیکن بہت ساری بہنیں، ہمارے بہت سارے بھائی حضرات تلاوت تو کرتے ہیں لیکن اس میں بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو یاد رکھیں، مرض کے آنے پہ دوا کا کھانا جتنا ضروری ہے اس سے زیادہ کہیں یہ ضروری ہے کہ صحیح دوا استعمال کیا جائے۔ تو اسی طرح
परेशानियों को दूर करने के लिए जिस तरह सूरह यासीन का पढ़ना मुजर्रब है, उससे कहीं ज्यादा ये मुजर्रब है कि उसके तस्हीह के साथ पढ़ी जाए। वरना जिस तरह गलत दवा रिएक्शन कर करके बजाय फायदा के नुकसान पहुंचाने का सबब बनता है, उसी तरह अगर कोई शख्स कुरान की आयतें गलत पढ़ता है तो कुरान की आयतें खुद उस पर लानत करती हैं। जितना उस शख्स को सवाब नहीं होता है, जितना उस शख्स के हक में नफा बख्श नहीं होता है, उससे कहीं ज्यादा उसके लिए मुज़र साबित हो जाती है। चुनांचे इसकी तस्हीह बहुत जरूरी है, तो हम इसको सही करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, यासीन वल कुरआनिल हकीम, इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम, तंसीलल अज़ीज़िर रहीम, लितुंज़िर क़ौमन मा उन्ज़िर आबाउहुम फहुम गाफ़िलून, लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फहुम ला युमिनून, इन्ना जअलना फी आनाक़िहिम अग़लालन फहिय इलल अज़क़ानि फहुम मुक़महून, वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन वमिन खल्फिहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून, वसवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।